میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی آج ایک بار پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہیں، جس میں ہم اپنے تفسیر کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے سورہ البقرہ کے 24ویں اور بحیثیت مجموعی 24واں میں رکوع بتا رہا ہوں، اور دوسرے پارے کے 9ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ بقرہ البقرہ آیت نمبر 197، 9واں رکوع اور مجموعی طور پر یہ 24ویں رکوع کی تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ کرے، اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یعنی توشہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ حج کے مخصوص ایام ہیں، ان ایام کی تعداد کتنی ہے اور وہ کون سے مہینے ہیں؟ تو حج کے مہینے جو مخصوص وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن ہیں، یعنی 2 ماہ اور 10 دن کا یہ جو دورانیہ ہیں عند الاحناف۔ اس آیت میں الحج و اشہر معلومات سے مراد یہ 2 ماہ اور شوال کے 10 دن ہیں۔ یاد رہے کہ حج کے ارکان صرف 7ویں ذی الحج سے 12ویں تک ادا ہوتے ہیں، مگر شوال، ذی قعدہ کو بھی حج کے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے۔ اس پر میں 2 سے 3 احادیث سے اپنے اس موقف کی تائید بھی کروں، کیونکہ عند الاحناف یہ شوال کے 10 مہینے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ شوال کا مکمل مہینہ بھی انہی جانے ہوئے مہینوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ طبرانی میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اشہر معلومات سے مراد شوال اور ذوالقعدہ اور ذی الحج ہے، اور ذی الحج سے دراصل سارا مہینہ مراد نہیں بلکہ اس شوال کے پہلے 10 دن اس سے مراد ہیں، اور اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن، معذرت میں نے شوال کے 10 دن کہیے، ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، جیسا کہ در منصور میں بھی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے اس کے لیے مزید حکم کیا جا رہا ہے کہ اس کو چاہیے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا۔ فلا رفث، تو اس کی تفسیر میں محدثین، مفسرین، شارحین نے 2 تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے رفث سے مراد مجامعت ہے اہلیہ کے ساتھ، رفث سے مراد بیوی سے جمع کرنا، اور قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی اسی لفظ کا استعمال انہی معنوں میں ہوا، سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں، یا ایسی باتیں، یہ جو دوسری تفسیر ہے۔ ایک تو تفسیر رفث سے مراد جمع کرنا ہے یا بے حیائی کی باتیں کرنا جو جمع پر ابھارتی ہیں انسان کے اندر، جنسی جذبے کو اشتعال دلاتی ہیں، انسان اس طرف نکلتا ہے، تو ایسی باتیں کرنے کی بھی ممانعت کر دی گئی جو انسان کو جنسی عمل پر ابھاریں یا اس طرف لے جائیں۔ احرام میں جائز نہیں بیوی سے بوس و کنار کرنا یا جماعت سے متعلق بات کرنا۔ یہی تفسیر کم و بیش زیادہ تر مفسرین نے لکھی ہے، اور میں بھی اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ ولا فسوق، فسوق سے مراد وہ تمام امور ہیں جو حرام ہیں، جو حالت احرام میں حرام ہیں، جن میں کچھ امور مرد و عورت سب کے لیے حرام ہیں، اور کچھ کام مردوں کے لیے حرام ہیں، عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ مثلا عورتوں سے صحبت، بوس و کنار کرنا یا جمع کی باتیں کرنا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کچھ دیر پہلے عرض کیا۔ دوسرا جانوروں کا شکار کرنا یا کسی کو اس کے شکار میں مدد دینا یا اس بات کی رہنمائی کرنا کہ فلاں شکار کدھر ہے۔ جسم کا کوئی بال کاٹنا، بال مونڈ دینا یا بال اکھیڑنا، یہ بھی ولا فسوقہ میں داخل ہے۔ جسم یا کپڑوں پر خوشبو لگانا اور خوشبو کو چھونا وغیرہ، جیسا کہ بخاری شریف میں اس سے متعلق حدیث مبارکہ موجود ہے کہ احرام میں کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جسے زعفران یا کسی خوشبو نے چھوا ہو، اور اس کے بعد سلے کپڑے پہننا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قمیض نہ پہنو، نہ دستار، نہ شلوار، نہ ٹوپی اور نہ موزے، کیونکہ یہ سلائی سے بنائے گئے انسان کے پہننے والے کپڑے ہیں۔ اور جوئیں مارنا یہ بھی ولا فسوقہ میں آتا ہے، اور سر ڈھانپنا، یاد رہے کہ عورت احرام میں سلے کپڑے بھی پہن سکتی ہے اور سر بھی ڈھانپے رکھتی ہے، البتہ چہرہ ڈھانپنا مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے حج کے وقت۔ اصل میں جن لوگوں نے حج اور عمرے کی سعادتیں لوٹی ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کا ایک کثیر اجتماع ہوتا ہے، اور اس اجتماع میں حجر اسود کو بوسہ دینا، طواف کرنا، اس دوران کافی دھکم پیل کا بھی سامنا رہتا ہے، اور عمومی طور پر بہت سے لوگ وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور اسی دورانیے میں وہ الجھ پڑتے ہیں۔ تو اس بات کا خصوصی طور پر، ویسے ہی کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں، لیکن اس خاص جگہ پر، اس خاص موقع پر بالخصوص نام لے کر ممانعت کی گئی، کیونکہ اس مقام پر
لڑائی ہونے کے، جھگڑے ہونے کے، بحث مباحثہ ہونے کے کافی زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ مشاہداتی تجربہ ہے کہ جس شخص کو ایسا تجربہ ہوا ہو وہ جانتا ہے کہ بار بار پر دھکم پیل، لڑائی جھگڑا اور کبھی کبھی بات یہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اس مقام پر صبر، تحمل اور باہمی الفت کے سبق دیا کہ ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ یہاں پر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میرے ذہن میں آئی کہ مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اور صحابہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے وصف بیان فرمایا کہ رحماء بینہم، آپس میں شفیق ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ شفقت اسی صورت میں پروان چڑھتی ہے جب آپ ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کریں۔ اگر معمولی باتوں پر دست و گریباں ہوں گے تو پھر ایسے مقام پر جو ہمیں صبر و تحمل ظاہری اور باطنی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہمیں جو مجاہدہ سکھایا جا رہا ہے، یہ عمل اس کے منافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رافثہ سے مراد بے حیائی کی گفتگو، فسوق سے مراد تمام منکرات سے اجتناب، اور ولا جدالہ اس سے مراد ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا ہے، جیسا کہ مستدرک میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ وتزودوا اصل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو صحیح بخاری میں ہے کہ اہل یمن حج پر آتے ہوئے اپنا توشہ سفر یعنی ذات سفر ساتھ نہیں لاتے تھے، یعنی ضرورت کا سامان جس میں کھانا پینے کا معاملہ اور پہننے کے لیے لباس وغیرہ بھی شامل ہو سکتا ہے، تو وہ ذات سفر ساتھ نہ لاتے تھے اور کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ اور جب ان کو کسی قسم کی تنگی کا سامنا ہوتا تو پھر وہ لوگوں کے آگے دستے سوال دراز کرتے۔ تو اسلام نے اس سوچ کا سدباب کیا کہ توکل یہ نہیں ہے کہ تم کسی ساز و سامان کے بغیر چلو اور لوگوں پر بوجھ بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارکہ میں اشارہ دیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی اسلام کسی سے سوال کرنے کو قطعاً پروموٹ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر بھی اسی فلسفے کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو گھروں سے یہ سوچ کر نکلتے تھے کہ ہم متوکل ہیں اور زاد راہ ساتھ نہیں لیتے تھے، تو ان کو حکم دیا گیا، لہٰذا ادھر اس سوچ کو ختم کیا جا رہا ہے کہ توکل یہ نہیں کہ اسباب کو انسان اپنانا چھوڑ دے۔ یہیں پر ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی اسباب کو اپناؤ اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ تو اسباب اپنانا یہ توکل کے خلاف نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر توکل کس کا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حفاظتی اقدامات بھی فرماتے رہے تاکہ امت کو اس لحاظ سے تیار کیا جائے کہ حفاظتی اقدامات اپنانا، بیماری کی عالم میں ادویات کا استعمال کرنا یا چند کلمات سے شفا حاصل کرنے کی نیت سے ان کلمات کو پڑھنا، یہ اللہ پر توکل کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ان اسباب کو ہم حقیقی کارساز نہیں سمجھتے، ان اسباب کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا اثر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ تاثیر پیدا کر رکھی ہے۔ تو نحن المتوکلون، ہم خدا پر توکل کرنے والے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو لوگوں سے مانگنا شروع کرتے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَتَزَوَّدُوا،
اے حاجیو اپنے ساتھ اپنا زاد سفر ضرور لاؤ. اور یہ بات تو قرآن کریم نے بھی کہی ہے کہ حج اس پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. صاحب استطاعت پر حج کو لازم کیا گیا. فَإِنَّ خَيْرَ الذَّاتِ التَّقْوَى حج کا سب سے بہتر توشہ سامان سفر یہ تقوی ہے. یعنی جسمانی ضروریات کے لیے زاد سفر بھی ضروری قرار دیا گیا اور روحانی ضروریات کے لیے دل کا تقوی اور خوف خدا بھی یہ بھی ساتھ رکھو. بیت اللہ کی زیارت تب ہی کسی کو فائدہ دے گی جب روحانی طور پر بھی انسان کے پاس تقوی ہوگا اور جسمانی طور پر بھی وہ اپنے ساتھ ذات راہ لے کر چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج لازم ہے مگر یہ اس پر لازم کہ جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو استطاعت رکھتا ہو اپنا ساز و سامان ساتھ لے کر جائے تاکہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے. ایسے مقام پر وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو, مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو. ظاہری بات ہے کہ صاحبان عقل اس مقام پر ان لوگوں کو کہا گیا جو اللہ کی خشیت اور خوف کے جذبے سے پر ہوتے ہیں. ایسا شخص جو دنیاوی معاملات کے حوالے سے کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو اور دنیاوی معاملات کی سوچ سمجھ رکھنے والا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اگر اس کے دل میں نہیں پھر قرآن کی روح سے وہ صاحب عقل نہیں ہے. صاحب عقل وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کا متعلق سوچتا ہے جو آخرت کی زندگی ہے, جو خسارے والی زندگی کے لیے سوچے اور دنیا کے لیے مال اکٹھا کرے اور کل کو یہ مال چھوڑ کر اپنے وارثوں کے لیے چلا جائے گا تو یقیناً ایسا شخص بھی صاحب عقل نہیں کہلا سکتا جو ساری زندگی دوسروں کے لیے محنت کر رہا ہے اور اس کا ثمرہ اس کے بعد والے استعمال کریں گے. مزید ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو, اس کا ذکر کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے. اس آیت کا شان نزول جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا وہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کا خیال تھا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرائے پر چلایا, سواری کے لیے کسی کو اونٹ دیا اور اس کے عوض اس سے کچھ رقم حاصل کی تو اس کا حج ضائع ہو گیا. اس مقام پر اس آیت کا نزول ہوا کہ تم پر کوئی حرج نہیں اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یہاں پر فضل سے مراد دولت ہے لیکن دولت ہونا بری بات نہیں, دولت کی طرف توجہ رہنا, دل کا اس دولت کے اندر گم رہنا اور دولت کے اندر اتنا محو ہو جانا کہ فرائض و واجبات انسان سے فوت ہو جائیں, اصل میں یہ کبھی چیز ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو صاحب ثروت و اعجاز بنایا جن کا شمار امت محمدیہ متقین کے صف میں کرتی ہے, لیکن ان لوگوں نے دولت کو اللہ اور اپنے درمیان کبھی آڑے نہیں آنے دیا. اور عام انسان کے لیے کیا فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. ہاں عام انسان خسارے میں گیا جس نے اپنی زندگی کی ترجیحات نہیں پہچانی, اپنا مطمع نظر دولت کو رکھا, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہاری ہوس تمہیں قبر کی دیواروں تک لے گئی لیکن تمہاری ہوس ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو لوگوں کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. ایک دنیا دار جو دنیا کی ہوس اور دولت کے پیچھے پیچھے رہتا ہے حتیٰ کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرتی ہے, اور ایک دیندار جو نیکی کے جذبے سے مزید آگے جاتا ہے اور اس کی یہ ہوس پوری نہیں ہوتی. یقینی سی بات ہے دوسرا معاملہ آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. تو یہ
ان لوگوں کے لیے اتری جن کا نظریہ یہ تھا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہوں تو کوئی سامان تجارت خرید و فروخت یا اونٹ کو کرائے پر دینا یہ حج کے منافی، اس کا حج ضائع ہو گیا۔ اور ایک اور مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مالی فائدے کو فضل الہی سے تعبیر کیا، جیسا کہ سورہ جمعہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز جمعہ پڑھ لی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اصل میں دور جاہلیت میں دو بازار سرزمین عرب پر مشہور تھے، جو تجارتی منڈیاں آپ ان کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، ایک ذو المجاز اور ایک عکاظ کا بازار۔ تو جب اسلام کا ظہور ہوا تو جن مسلمانوں نے حج کے دوران اس تجارت اور خرید و فروخت کو ناپسند کیا، اور اس آیت میں اصل میں ان دو بازار کا ذکر ہے، ذو المجاز اور عکاظ کا، کہ یہاں پر خرید و فروخت یہ حج کے منافی نہیں ہے، تم حج کرنے کے لیے جاؤ، لیکن یہاں پر خرید و فروخت حج کے معاملات پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر اپنے مقررہ مقام پر ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا ایسی تجارت کی ممانعت نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فضلا من ربکم، اور اسی طرح وابتغوا من فضل اللہ، جیسے کہ سورہ الجمعہ کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 10 فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ عرفات اصل میں ایک وسیع میدان ہے جو مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف جاتے ہوئے جانب مشرق قریباً 9 میل دور واقع ہے۔ اس کو عرفات کیوں کہتے ہیں، اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ یہ لفظ اصل میں معرفت بمعنی پہچان سے بنا عرفات۔ اس بارے میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو آپ کو ہندوستان میں اتارا گیا، سیدہ حوا کو جدہ میں اتارا گیا، پھر ایک دوسرے کو دونوں نے خوب تلاش کیا، حتیٰ کہ دونوں کی ملاقات عرفات میں ہوئی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، تو وہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کا دن تھا۔ گویا اس کا تعارف اور معرفت کی وجہ اس دن کا نام عرفہ اور میدان کا نام عرفات رکھا گیا۔ مشعر حرام کیا ہے، اس پر ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ مزدلفہ ہی کا دوسرا نام ہے، مشعر حرام مزدلفہ کا دوسرا نام ہے، جیسا کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مزدلفہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان سارا علاقہ مشعر حرام ہے۔ مزدلفہ مکہ مکرمہ سے عرفات آتے ہوئے عرفات سے 3 میل قبل اور مکے سے 6 میل دور واقع ایک وسیع میدان ہے، جہاں پر حجاج کرام 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی شب میں آ کر ٹھہرتے ہیں اور نماز فجر ابتدائی وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ کہہ کر فرمایا۔ اسی کو مشعر حرام اس لیے کہتے ہیں کہ مشعر بمعنی علامت ہے اور حرام بمعنی حرمت والی، یعنی یہ جگہ اللہ کی طرف سے عزت و تکریم والی، حرمت والی، احترام والی ہے، اور اسی لیے اس کو مشعر حرام کہا گیا۔ اور اس پر پوری امت کا بھی اجماع ہے کہ 9 ذی الحج کو عرفات میں بنیت حج اور بحالت احرام چلے جانے کا نام حج ہے۔ جو وہاں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا، اور جو رہ گیا اس کا حج رہ گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج یوم عرفہ میں آنے کا نام ہے، جیسا کہ یہ حدیث کتب احادیث میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، من افاد من عرفات قبل الصبح فقد تم حجہ ومن وفات فقد فاتہ الحج، جو آدمی 10 ذی الحج کی صبح سے قبل عرفات سے ہو آیا اور اس کا حج ادا ہو گیا، اور جس کا یہ رہ گیا اس کا حج بھی رہ گیا۔ اور دوسری تفسیر اس کو عرفات کیوں کہتے ہیں، چونکہ اس روز بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، جیسا کہ تفسیر خازن نے اس کا شان نزول، یہ وجہ تسمیہ جو بیان کی وہ یہ ہے کہ اس دن کا نام عرفہ اس لیے ہے۔
اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، اس آیت میں اصل میں دور جاہلیت کی ایک رسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں دور جاہلیت میں عام لوگ حج میں عرفات جا کر وہاں سے واپس آتے تھے اور قریش مزدلفہ سے ہی واپس لوٹ جاتے تھے، یعنی آگے عرفات نہیں جاتے تھے، یہ راستے سے ہی واپس لوٹ آتے تھے۔ جب وہ لوگ عرفات جا کر واپس لوٹتے تھے تو یہ آدھے راستے مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے۔ تو اس پر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ مسلمانوں تم قریش کی طرح نہ کرنا، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہیں جا کر واپس لوٹو، یعنی دور جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور اللہ سے معافی طلب کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے۔ یہاں پر ایک خاص فکر اور ایک خاص سوچ پر کاری ضرب لگائی جا رہی ہے۔ یہ قریش کے نسبی تفاخر کا رد ہے۔ قریش کو اس بات پر انتہائی فخر تھا کہ ہم عام لوگوں جیسے نہیں، ہمیں نسبی فضیلت ہے، لہٰذا شرعی احکامات میں ہمارے لیے کچھ استثناء بھی ہے۔ عام لوگ عرفات تک جائیں گے اور وہاں سے لوٹیں گے اور ہم راستے میں مزدلفہ سے ہی واپس ہو جائیں گے، ہمارے لیے ہمارے نسب کی وجہ سے کچھ رعایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا اس آیت میں ایک اشارہ دیا کہ بے شک قریشی ہونا ایک فضیلت کی بات ہے، مگر تکبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ متکبرین کو دوست نہیں رکھتا۔ اسلام کی فکر یہ ہے قریشی ہو غیر قریشی ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آج بھی بہت سے اعلیٰ نسب لوگ اپنے اسی نسبی تفاخر کے نشے میں ہیں اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ کسی کو اس بات کا قطعاً حق نہیں دیا گیا کہ کسی کو اپنے سے کمتر حقیر جانے۔ اللہ کی بارگاہ میں افضل و اعلیٰ وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے، لیکن تبت یدا ابی لہب و تب، اور ایک طرف حبشے کے بلال ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نے اور تقوی نے ان کو وہ عزتیں دیں کہ وہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے پھینکے یا پیچھے کر دے، یہ صحیح مسلم میں ہے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لاتا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجت الوداع کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ آج کسی شخص کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، سیاہ کو کسی سفید پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر؟ یہ مفہوم حدیث ہے، ہاں، لیکن تقوی کے ساتھ، الا بالتقوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ پیش کیا گیا، یہ اسی تناظر میں اسی سوچ کے متعلق ایک حدیث مبارکہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس میں ذکر خیر ہے کہ ایک مخزومی عورت نے، قریش کی ایک مخزومی عورت کے بارے میں لوگ بہت پریشان تھے جس نے چوری کی، تو لوگ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سفارش کون کرے، یعنی اس سے، اس کے نسب کی وجہ سے اس پر سزا کا معاملہ یا جاری نہ کیا جائے یا سزا میں تخفیف کی جائے، جو عام لوگوں کے لیے سزا ہے وہ سزا اس کو نہ دی جائے۔ تو اس مسئلے کے لیے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب اور چہیتے تھے۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا بے شک تم سے پہلے لوگ بھی اس لیے ہلاک کیے گئے، جب کوئی مالدار چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب چوری کرتا تو اس پر سزا کا نفاذ ہو جاتا، سزا نافذ ہو جاتی۔ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا جو اس چیز کی سزا بنتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ اسلام
اسی درجہ بندی کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ حاجی کو پھر کہا گیا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، عجز کے ساتھ آؤ، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جو اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یہاں پر بھی دور جاہلیت کی ایک رسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دور جاہلیت میں حج اپنی اصل روح کھو چکا تھا۔ حج کی روح ذکر الہی ہے، مگر مشرقین دوران حج عرفات، مینا اور دیگر مواقع پر جمع ہو کر اپنے قبیلے کی مفاخر بیان کرتے تھے، اس کی شانیں بیان کرتے تھے، اور مشرقین ارکان حج کے اختتام پر جمرات کے پاس جمع ہو کر اپنے باپ دادوں کی بہادری کے قصے اور ان کے ذکر اذکار سے خود کو متلذذ کرتے تھے، لذت محسوس کرتے تھے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور اپنے آباء و اجداد پر اظہار فخر کرتے تھے کہ میرے باپ نے یہ کمال کیا، میرے دادا نے یہ کمال کیا۔ اس پر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ اگر حج میں یہ چیز نہیں تو وہ بیکار ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور نسبی تفاخر کا نشہ تمہارے ذہنوں میں ہو، تو پھر ایسے حج کا کیا فائدہ جو تمہیں تکبر ہی تمہارا ختم نہیں کر سکا۔ اللہ نے فرمایا کذکرکم آبائکم او اشد ذکرا، معلوم ہوا کہ بلند آواز سے، کیونکہ وہ بلند آواز سے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، ان کے قصے سناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسا کہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بلند۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا یہ شرعاً ممنوع نہیں، ہاں ذکر مفرط، بے تحاشا، بے ڈھنگا ذکر کرنا، گلا پھاڑ کے ذکر کرنا، یا کسی کی نیند میں وہ دخل اندازی ہو رہی ہو یا کسی کی نماز میں، تو اس طرح کا ذکر کرنا جس سے کسی کو حرج ہو، اس کی ممانعت ہے۔ باقی اوسط درجے کا متوسط ذکر کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبات کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ذکر الہی کے لیے آواز بلند کرنا جب لوگ فرض ختم کریں گے تو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانگتے ہیں دنیا کا ساز و سامان اور کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دو اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ انسان کو دونوں جہانوں کی خیر مانگنی چاہیے۔ اس کے لیے جامع دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18-19 میں فرمایا تو جو جلدی دنیا چاہتا ہے، جو جلدی والی یعنی دنیا کو چاہنے والا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر سورہ عمران آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کے ساز و سامان سے بہتر آخرت کا ساز و سامان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے رب ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، کوئی یوں کہتا ہے۔ اس آیت میں مذکور مسلمانوں کی دعا بہت جامع ہے، الفاظ تھوڑے ہیں لیکن جامعیت کا ایک سمندر ہے۔
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، جیسے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور مفید شے داخلہ، خواہ وہ کفایت کرنے والا رزق ہو، اچھا گھر ہو، اچھی بیوی ہو، اچھی سواری ہو، اچھا پڑوس ہو۔ بہت جامع دعا ہے یہ کہ یا اللہ ہمیں عطا فرما دنیا اور آخرت کی بھلائی، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ صرف دنیا مانگنے والا بدبخت ہے، دنیا اور آخرت دونوں مانگنے والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ مستحسن ہیں، بہتر ہیں، ان لوگوں کی تحسین کی گئی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو جو جلدی کر کے 2 دن میں منا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ پرہیزگار کے لیے یہ بشارت ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ تم اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ کچھ باتیں ہم ترجمے میں سامعین کے لیے آسانی کے لیے اپنی طرف سے داخل کرتے ہیں تاکہ آیت کا ربط آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر ہم اس کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو ترجمہ سمجھنے میں کچھ مشکل کا سامنا ہوگا، تو تفسیری نکات سامنے رکھتے ہوئے ہم ترجمہ کرتے ہوئے آپ کی آسانی کے لیے کچھ الفاظ کا اضافہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو ترجمہ مکمل طور پر آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ذکر اللہ سے مراد نمازوں کے بعد جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کہنا مراد ہے، اور مراد یہ ہے کہ مینا میں قیام کے درمیان دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے، یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج، ان 4 دنوں میں مینا میں جمرات پر رمی کی جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو صرف 1 جمرہ کی اور بقیہ تاریخوں میں 3 جمرات کی، 13 تاریخ کو بھی رمی ہے، تو لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کی رمی کر کر مینا میں واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اگرچہ 13 کو رمی کر کے واپس آنا افضل ہے، جیسا کہ تفسیرات احمدیہ کے اندر ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ یہاں 2 دنوں میں رمی کر کے چلے جانے سے مراد 10 ذی الحج کے بعد 2 دن ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کر دے، اللہ کو فساد پسند نہیں۔ من یعجبک قولہ، جس کی گفتگو تجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ آیت اگرچہ ایک خاص منافق اخنس بن شریق کے متعلق نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو بڑی لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس بات کا قطعاً کسی کو بھی احساس نہ ہونے دیتا جو صحابہ کرام بیٹھے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کتنا بغض اکٹھا ہے۔ تو اب حج اور نماز کے ذکر کے بعد، روزہ، جہاد اور حج کا ذکر کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر فرمایا جو احکام خداوندی پر دل و جان سے عمل کرنے کی بجائے صرف زبانی جمع خرچ پر اپنا کام چلا رہے تھے۔ اور اس کی ایک واضح مثال یہ بھی ہے کہ منافقین کا معاملہ بارگاہ رسالت میں یا اہل ایمان کے ساتھ کسی اور نوعیت پر ہوتا تھا، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تھے تو وہ اس بات پر جشن مناتے کہ ہم نے مسلمانوں کو گویا بیوقوف بنایا، اور ان کو اس بات کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم اہل ایمان سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا عمل ایک مقام پر سورہ منافقون آیت نمبر 1 کے اندر نقل فرمایا۔
اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر گواہیاں دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافقین جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو، اپنی گفتگو کو اپنی ڈھالیں بنا رکھا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، الد یلد یہ اس میں تفضیل ہے، یعنی زیادہ جھگڑا کرنے والا. خصام، خصم کی جمع، اللہ نے اس سے مراد جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اخنس بن شریک یا اخنس بن قیس، دو جگہ پر اس کے ناموں کا ذکر ملتا ہے. اخنس بن شریک ہے یا اخنس بن قیس ہے. بہرکیف نام اس کا کچھ بھی ہو، اس کے عمل کی تردید کی جا رہی ہے. معلوم ہوا کہ میں یعجبک کا قولہ سے مراد ہوا کہ گفتار کچھ اور ہے، کردار کچھ اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہوں گے، یعنی ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے. مزید ارشاد فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اس پر اللہ کو گواہ لائے، یعنی قسمیں کھاتے ہیں اللہ جانتا ہے ہماری یہ بات. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے ہمارے دل کی کیفیات. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہی جھگڑالو ہیں. یہاں پر مجموعی طور پر جن خرابیوں کا ذکر کیا گیا، ظاہری طور پر اچھی باتیں کرنا، آج بھی منافقت کی روش رکھنے والے لوگوں میں یہ عادتیں تقریباً پائی جاتی ہیں کہ ظاہری طور پر اچھی باتیں کرنا اور ظاہر میں کسی انسان کو یہ بات باور کرانا کہ میں تمہارے ساتھ بہت مخلص ہوں، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا، جھگڑالو ہونا، فساد پھیلانا. فساد پھیلانے سے مراد دلوں میں چپکلش ڈال دینا، دو دلوں کے درمیان نفرت کا بیج بو دینا، لوگوں کے اموال برباد کرنا، نصیحت بات سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر کرنا. اگلی آیت میں منافقت پر ہی گفتگو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقت کا مزید ذکر کرتے ہوئے منافقین کی ایک بڑی علامت کا ذکر کیا کہ منافق اپنی اصلاح کا طالب نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بھی معاملہ کر رہا ہوں، میں کوئی بھی موقف اپنائے ہوئے ہوں، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو شرعی لحاظ سے گرفت کریں یا اس کو نصیحت والی بات کریں تو اس بات کو وہ برا محسوس کرتا ہے، وہ نصیحت کا طالب نہیں ہوتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادُ، اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس سے اس کی ضد میں مزید گناہ پر اسے ابھارتی ہے، اور ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پر منافقین کی ایک بات کا ذکر کیا گیا، ایک نشانی کا ذکر کیا کہ منافق آدمی کی علامت یہ ہوتی ہے اگر اسے سمجھایا جائے تو وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے اور نصیحت قبول کرنے میں حل و حجت سے کام لیتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات تو یوں بھی دیکھا گیا کہ اگر اس کو کوئی نصیحت کرے وہ دلی طور پر اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس کی مخالفت پر سامنے آ جاتا ہے کہ یہ شخص کیا مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے. اس کو اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ جو مجھے نصیحت کی جا رہی ہے وہ اللہ رسول کے احکامات ہیں. وہ شخص صرف اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے ہر شخص کے ساتھ الجھتا ہے. الد الخصام اسی لیے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الد الخصام، مردوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص اللہ کی بارگاہ میں وہی ہے جو سخت جھگڑالو اور تنازعات کرنے والا، تنازع پسند شخص جھگڑالو، جھگڑا کرنے والا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بک اسما اللہ تزال مخاصما، اے آدمی تیرے لیے اللہ کے ہاں گناہ گار شمار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑے پر آمادہ رہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جو زبان کی آفتوں کا، آفات اللسان ایک باب لکھا، اس میں زبان کی آفتوں میں انسان کی زبان کی ایک بڑی آفت جھگڑے کو بھی قرار دیا ہے کہ جھگڑالو ہو. اور پھر فرمایا وَإِذَا
تولی سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المہاد۔ اور زمین میں فساد پھیلائے، کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ اور آگے پھر اس کی ہٹ درمی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، جیسے کہ میں اس کی پہلے تفسیر بیان کر چکا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اس کے دو تین شان نزول جو تفاسیر میں نظر آتے ہیں، لیکن مشہور سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہجرت کر کے جا رہے تھے تاکہ مدینہ شریف میں جاؤں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کو دیکھ کر صبح و شام فیض یاب ہو سکوں، بہاریں لوٹ سکوں۔ مشرکین قریش کی ایک جماعت نے حضرت صہیب رومی کو راستے میں تعاقب کرتے ہوئے پکڑ لیا اور آپ کو گرفتار کر لیا، اور یہاں تک کہ بات جھگڑے تک پہنچتی۔ حضرت صہیب رومی نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو اور مجھے بارگاہ رسالت میں جانے دو، اس کے عوض میں تمہیں اپنا وہ مال دینے کے لیے آمادہ ہوں جو میں نے مکے میں چھپا رکھا ہے۔ تو آپ نے ان کو اس مال کی نشاندہی کر دی اور وہ کفار واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صہیب رومی حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑا ہی نفع بخش سودا کیا ہے، بڑی نفع بخش تجارت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام جو ابھی دائرہ اسلام میں یہودیت سے داخل ہوئے، اور ان میں عبداللہ بن سلام، ابن یامین، اسد بن قعب، اسید بن قعب، سعید بن عروہ، قیس بن سعد، یہ سب لوگ یہود میں سے اسلام لائے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی ہفتے کے دن کو معتبر اور معظم اور عزت والا دن سمجھتے ہیں، تو ہمیں اجازت دی ہے کہ ایک دن ہم منایا کریں، اور تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے۔ تب یہ آیت اتری کہ جب تم اسلام میں داخل ہوئے تو اب یہودیوں کی حرکات و سکنات کو ترک کر دو، اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ یا یہ بھی ہے کہ یہ صحابہ کرام جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور یہودیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے، یہ اپنے لیے ان باتوں کو ممنوع سمجھتے تھے جو یہ یہودی رہتے ہوئے اپنے لیے ممنوع سمجھتے تھے۔ مثلا اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح ہیں، جائز ہیں، ان کاموں کا کرنا ضروری نہیں، جبکہ توریت میں ان سے اجتناب لازم قرار دیا گیا، ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں اور شریعت مسوی پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس آیت میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اب مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کو اول تا آخر قبول کر لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے وہ شریعتیں اور ان کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں معاشرتی بیماریاں اور معاشرتی کمزوریاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، ان میں داڑھی کو منڈانا، مشرکوں کا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا، یہ سب ایمانی کمزوریوں کی علامتیں ہیں۔ یہ ان لوگوں سے بھی قرآن کا خطاب ہو سکتا ہے کہ اے لوگو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یعنی کلمہ تو تم پڑھ چکے ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ اول تا آخر اور سر تا با قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ڈوبنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اپنانا، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم، پھر اگر تم پھسلو، اس سے مراد یہ کہ واضح دلیلوں کے باوجود اسلام میں پورے داخل ہونے سے دور رہو اور اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو، تو یہ تمہارا بہت سخت جرم ہے، علم کے باوجود گویا لا علمی تم اپنا رہے ہو۔
هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔ لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں سے ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے، اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جائیں گے۔ فرمایا جا رہا کہ دین اسلام چھوڑنے اور شیطان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا اس کا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور عذاب کے فرشتے اتریں اور ان کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ یقیناً جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور فرشتے زمین پر اتار دیے جاتے ہیں تو پھر سارے معاملات کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کا اترنا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانی ہے، اور فرشتے جب اترتے ہیں تو پھر اس کے بعد فیصلے تبدیل نہیں کیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرآن کا دامن یہ تھام کے رکھیں تاکہ ہم اسلام کو اپنی زندگیوں میں مکمل طور پر داخل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما